الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ کل ہم نے پچھلے مبارک آیات میں پڑھا تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم، اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی کہ اپنے بندوں کا یہ امتحان کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر الٹا واپس پھر جاتا ہے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ۔ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، اس کی چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند، اس کو بھی پھر قبول کرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو۔ یہ نہیں کہ ہر پسند ناپسند ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ بھی نہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے بندے کی کوئی نہ کوئی پسند، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں، جتنی تکلیف، مصائب، مشکلات اور جتنے امتحانات سے گزرے، شاید ہی کوئی گزرا ہو اس دنیا میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیت اللہ کے ساتھ، مسجد الحرام کے ساتھ تھی۔ ہجرت کی رات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، میرا دل تجھے چھوڑ کر جانے کو نہیں مان رہا، لیکن کیا کروں، تیری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ، ہمارا مسجد الحرام کو ہی مقرر کیا جائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اس معاملے پر دعا بھی کیا کرتے تھے۔ خود فیصلہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ مسجد الحرام کو ہی مقرر کر دیں۔ جب ہم نے حج وہاں کرنا ہے، عمرہ وہاں پہ کرنا ہے، تو پھر قبلہ بھی ہمارا اسی کو مقرر کر دیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پھر اس مبارک آیت میں بیان فرمائی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ دعا کے لیے بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا کہ یا اللہ ہمارا قبلہ مسجد الحرام کو مقرر فرما دیجئے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو بس آپ کی اس دعا کی قبولیت بھی اس فیصلے میں شامل ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کا وہ قبلہ مقرر کر دیں گے جس پر آپ راضی اور خوش ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس پھر خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جس چیز کے لیے آپ نے اتنی دعائیں مانگی، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اللہ سے مانگا، تو چلو پھر اپنا رخ اب اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ اب اگلا یہ تھا کہ کیا یہ صرف مدینہ والوں کے لیے ہے حکم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ صرف مدینہ میں کے لیے، یہ مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاں بھی تم چلے جاؤ، جہاں بھی تم ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ اسی مسجد الحرام کی طرف ہی اب نمازوں میں رکھنا ہے۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے خاص رحمت بنایا کہ اختلافات ہمارے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر ختم کر دیے۔ اب اگلی بات کہ اہل کتاب چونکہ اپنا ان کا قبلہ مسجد الاقصیٰ کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، تو اب وہ اس کو کیسے تسلیم کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اپنی کتابوں میں یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا قبلہ مسجد الحرام مقرر کیا جائے گا، یہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے نئی بات
نہیں ہے۔ آج اگر یہ اس پر مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے دلوں کی خباثت ہے، یہ دلوں کی پلیدی ہے ان کی، ورنہ ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، ان کو معلوم ہے سارا کچھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوگی، ان کا قبلہ مسجد الحرام کو مقرر کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں پہلے سے ان کو پڑھائی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تورات و انجیل، لَيَعْلَمُونَ، وہ پہلے سے یہ بات جانتے ہیں، ضرور ان کو اس بات کا علم ہے، انہ الحق من ربہم، کہ یہی ان کے رب کی طرف سے سچائی کا فیصلہ ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس وقت جو ان کا طرز عمل ہے اپنی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دعوے کرتے ہیں نا جی ہم اپنی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا قبلہ نہیں چھوڑیں گے، یہ بعض یہودیوں نے ایسا کیا تھا، اوپر سے انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اندر سے یہودی ہی تھے، اندر سے کافر ہی تھے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا مسجد الحرام کی طرف قبلہ کا، تو اس دن کہنے لگے جی دیکھو جی مسلمان تو روز روز اپنا کعبہ تبدیل کر لیندے نے، تے سانو نہیں ہے دین پسند، تو ہم واپس جناب کافر ہو جاتے ہیں، ہم واپس یہودیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ جو کچھ اپنی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں، یا جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند اسے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔